جیڑا بھی شعبے دا کوئی بندہ اس جہان دا نکلا اس سے جہان دے مسئلے حل تھی سن بس. تے اگر خاندان دے قبیلے دے وچوں قوم دے وچوں اگر ایک بھی حافظ عالم قاری نکلے اس جہان دے مسئلے بھی حل تھی ویسے تے اگلے جہان دے مسئلے بھی اللہ تعالی حل فرما دیتا ہے. اس واسطے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں ہر امتی نو حوض کوثر دا پیالہ آپ پلیساں. قیامت والے دن ہر امتی نو حوض کوثر دا پیالہ حضور پلا رہے ہو سن مقام محمود تے بیٹھ کے اپنی نشست دے اتے باہے کے جلوہ گر ہو سن تے حوض کوثر دا پیالہ پلا رہے ہو سن. عام سادے سودے جٹ مزاج عام سادے سودے جٹ مزاج کچھ لوگ آسن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کھڑو کے حوض کوثر دا پیالہ پلے سن. کھڑو کے یا رسول اللہ کون لوگ ان وضع کتا تے انہاں دی سادی سودی ہے جٹ مزاج رکھ دن محسوس تے یہ تھندا پیا ہے. حضور فرمائے سن آپ بے شک سادے سودن لیکن انہاں دی خاندان آکھو یا انہاں دی اولاد دے وچوں ایک عالم نکل پیا ہے. اس عالم دی وجہ تو اس حافظ دی وجہ تو اتے جتنے متعلقہ رشتہ دار ہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا نو کھڑے ہو کے حوض کوثر دا جام پہ لے سن. یہ ان کتنی وڈی فضیلت ہے سارا نو باہے کے. لیکن جڑا کوئی ایک خاندان دا فرمایا گیا اور اولاد دے وچوں اگر کوئی نکلا تو حضور اس نو ہیں جی کھڑے ہو کے جام پیش کرے سن. اس واسطے کہ تیری اولاد دے وچوں ایک عالم ہے تیری اولاد دے وچوں میں نے دین دا علم رکھن والا نکل پیا تیری اولاد دے وچوں رب دے قرآن دا حافظ نکل پیا ہے. اس واسطے اس علم نو ترجیح دیونا بھی لازمی ہے. اس علم نو ترجیح دیونا بھی ضروری ہے. یہاں تک کہ اس علم دی فضیلت بیان کر دے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بھی غالباً میں مسئلہ بیان کر چکا. حضور نے فرمایا کہ گھر دی روزی دو بندوں دے اوتے مشتمل لے. گھر دی روزی دو بندوں تے مشتمل لے. حضور نے فرمایا ایک گھر دا جڑا عمر رسیدہ شخص ہے بڈھڑا گھر دا کام کار نہیں کریں دا صرف بیٹھا رہندا ہے. حضور نے فرمایا اللہ اس دی وجہ تو بھی گھر والن روزی دیندا ہے. تے بیا گھر دے وچ اگر کوئی رسول اللہ دا دین پڑھدا ہے دین اللہ تبارک و تعالی گھر والا نو اس دین پڑھن والے دی وجہ نال بھی گھر والا نو اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی مونت تے مشکل دے روزی اور رزق عطا فرمائندا رہ ویندا ہے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بندہ دی بنیاد تے گھر والا نو حضور نے فرمایا اللہ تعالی رزق دیندا ہے. ایک گھر دا او بڈھڑا جڑا چھڑا بیٹھا ہے کام کار نہیں کریندا صرف بیٹھا ہے اس تو اج دا نوجوان تانگے خدمت کرنی پوندی ہے وتے کیا جی دوائیاں اس دیا کرنیاں پوندیاں وتے اس نو اندروں باہر اٹھا کے بلاونا پوندا ہے. اس واسطے جڑے وڈے ہاں جی بڈھڑے بزرگ وہ ایک دعا منگدے ہوندے ہیں کہ یا اللہ محتاجی تو بچاویں. اس واسطے کہ انہاں محتاج لوگاں دیاں زندگیاں ڈٹھیاں کہ محتاج اس وقت بندہ تھی ویندا ہے تو اس وقت کچھ اپنے گھر والے بھی منہ پھیرن لگ ویندے. اس واسطے وہ یہ دعا منگدے ہیں کہ یا اللہ محتاجیاں تو بچاویں. اودی وجہ کہ وے اصل وجہ اے وے. لیکن اگر بندہ محتاج بھی ہے اگر بندہ کام کار نہیں کردا صرف گھر بیٹھا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نال منع کیتا ہے اس تو نفرت کرن تو. کوئی شخص کوئی بیٹا کوئی اولاد کوئی گھر والے اس تو نفرت ہرگز 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 نہیں کر سکتے. حضور نے فرمایا اللہ اس سے دی وجہ تو تیرے رزق دے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ایسی شے ہے. تو دوجی شے کیڑی ہے علم. اگر گھر دا کوئی بندہ خاندان دا کوئی شخص علم پڑھدا پیا علم دین مذکر مؤنث مرد عورت بیٹا بیٹی کوئی بھی رسول اللہ دا دین پڑھدا پیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جڑے کیا جی علم والے ہو سن انہاں دی جڑی سیاہی ہو سی سیاہی جس دے نال انہاں لکھا ہے سبق دین شریعت مسئلے مسائل سیاہی ہوندی ہے جڑی قلم
کاغذ دوتے لکھ دے رہن. فرمایا قیامت والے دی انہاں علم والاں دی سیاہی شہیداں دے خون دے نال تولی ویسی. ایک پلڑے دے اندر شہید دا خون رکھا ویسی. شہید تے اس دا خون ایک پلڑے دے اندر شہید دا خون بھی ہے, دوجے پلڑے دے اندر علم والاں دی سیاہی پئی ہے. انہاں دی سیاہی تے انہاں دا خون. حضور نے فرمایا واتوی علم والے جن دے وچ نبی دے دین دی شریعت دے مسئلے جڑے لکھے پے سن, اس سیاہی دا وزن اللہ تبارک و تعالی شہیداں دے خون دے نالوں بھی زیادہ فرما دے سی. ایک پاسے شہید دا خون ہے اور شہید دوسرے پاسے علم میں دین اور علم شریعت والا دی سیاہی ہے. اتنی فضیلت ہے اس علم دی, لیکن اساں اس نو پسے پشت ساٹ دیتا ہے, اس در ساری توجہ نہیں. حالانکہ اصل علم اے وے, اودی وجہ کہ وے عالماں نے اس دیاں ڈھگ وجوہات لکھیاں کہ شہیداں دے خون نال علم والاں دی سیاہی جداں تلسی تا اے سیاہی وزنی تھی ویسی. ایدی وجہ کہ وے آکے اس دی وجہ اے وے کہ شہید دے خون نے صرف زمین دے اتے جس جگہ تے گرے اس جھانو شہید دے خون نے خوبصورت کیتا ہے. کیونکہ شہید دا خون جتے ڈھائے گیا ہے او کیا آسمان دوتے فرشتہ نو قیامت تک او جھا چمک دی ہوئی ڈسی دیئے. جتے شہید دا خون ڈھاندہ ہے جویں اسانو تارے ڈسی دن, تارے اتے فرشتہ نو انہی آر تارے ڈسی دن جس جھاتے شہید دے خون دا قطرہ گرہ ہے. شہید دے خون دا قطرہ جتے شہید ہویا ہے او دا خون گرہ ہے, اس جگہ نو شہید دے خون نے خوبصورت کیتا ہے. کیونکہ اسمان تو وہ تارہ ڈسی سی نا تا خوبصورت ہے. شہید دے خون نے اس جھانو خوبصورت کیتا ہے. لیکن فرمایا علم والاں دی سیاہی نے پورے زمانے نو خوبصورت کیتا ہے. جنہاں نے پڑھیا ہے علم, کتاب, مسئلہ, شریعت, طریقت, حقیقت, دین, روحانیت, تصوف, برہان, براہین, تعلیم و تعلم, تدریس, تصنیف, تعلیف, جڑی ان سیاہی نال لکھی ہوئی ہے, قیامت تک وہ کتاب ودی راسی, لوگ پڑھدا راسی تے لوگاں دے دل روشن تھیندے راسن. شہید کے خون نے صرف اس محدود خطے کو روشن کیا اور علم والوں کی سیاہی نے قیامت تک آنے والے زمانے کو روشن کر دیا, روشن کر دیا, روشن. سبحان اللہ, کتنی فضیلت ہے. تسا دس سکدے ہو آقا جیسا سن کیا ہے کہ ایک پاسو شہید دا خون ہے تے بے پاسو ہے جی کہندا کوئی بچہ اگر علم دین پڑھدا پیا ہے تے اس اپنے قلم نال لکھن, سبق مسئلے لکھن. تو فرمایا گیا کہ اس سیاہی دا وزن زیادہ ہو سی, زیادہ ہو سی. کیوں؟ عقیدی کی وجہ ہے وہی ایسا سنیے تے سمجھ آون والی. اس واسطے کہ شہید دا خون جتھے ڈھاندا ہے صرف اوہ جھا خوبصورت تھیندی ہے. کیونکہ فرشتہ نو اسمان تو وہ جھا تارے آر دسی دیے, او جھا خوبصورت شہید دا خون کر گئی ہے. لیکن جڑی علم والاں دی سیاہی ہے اس نے پورے زمانے نو خوبصورت کیتا ہے, اس نے لوگاں دے دلاں نو خوبصورت کیتا ہے. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, نواز صاف رکھا, حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں 2 کتاباں لکھیاں. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو کہہ پوچھا تساں جس وقت مرزا قادیانی نال مناظرہ کیتا ہے تو اس وقت تساں بوقت مناظرہ کرامت چا دکھاوا تے مرزے نو سڈ گنوا تے اتھائی موقع دوتے تساں اس دا ملیا میٹ کر دے بوا, کرامت تساں کیوں نہیں دکھائی؟ پیر مہر علی شاہ سے فرمایا ایک کرامت ہے اور بیا علم ہے. پیر مہر علی شاہ سے فرمایا اگر کرامت دکھاں وہاں تو صرف اس سے دور دے لوگ دیکھیں نا جڑے لاہور چویں نا بادشاہی مسجد دے سہنے چویں نا, کیونکہ بادشاہی مسجد دے وچ 28 اگست 1901 دے وچ مناظرہ قائم تھی ہے. 28 اگست 1901 یہ مناظرہ قائم تھی ہے. صرف اوے بندے کرامت دے دین نا جڑے موقع تے ہوندن ولی کول, موقع تے کرامت جڑے آس پاسو کھڑوتن دائرہ لا کے انہاں کرامت دیکھنی ہے. پیر مہر علی شاہ سے فرمایا میں 2 کتاباں لکھی وینا, شمس الہدایہ, سیف چشتیائی, ہدیت الرسول, 3 کتاباں, سیف چشتیائی, ہدیت الرسول, شمس الہدایہ. مرزا قادیانی دے خلاف یہ 3 کتاباں لکھی وینا.
اگر کرامت دکھاتا تو صرف اس وقت بادشاہی مسجد میں جو لوگ ہوتے کرامت سے صرف وہی فیض یاب ہوتے. 3 کتابیں لکھ کر چھوڑ کر جا رہا ہوں, قیامت تک لوگ آندے راسن تے انہاں کتاباں دا فیض پہ دے راسن. ہن ایک پاسو کرامت ہے تے بے پاسو علم ہے. اس واسطے کہ کرامت دور محدود تک ہو سی, کرامت اس سے ٹائم دی ہو سی, اس سے وقت دی ہو سی. کوئی مشکل گل نہیں, سمجھ آون والی ہے کہ کرامت آسو پاسو بندے کھڑے وچالے پیر میر علی شاہ سے بیٹھے, بس کرامت دکھاوے نہ تو اتھائی موقع والے بندے دیکھے نہ, اسا تو نہ دیکھ سنگوا. ہن ولیاں دیا کتنیاں کرامتن اساں سن دے ہیں لیکن ڈٹھیاں تک کوئی نہیں, ڈٹھیاں تک کوئی نہیں. لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے متعلق, شریعت دے متعلق, نبوت اور رسالت پیغمبری دے متعلق جڑی پیر میر علی شاہ صاحب 3 کتاباں لکھیاں, وہ اج بھی کتاباں موجود ہیں. اج بھی وہ کتاباں کیا جی اپنا فیض بن رہی ہیں. کیوں آ کہ اس واسطے کہ ایڈو علم ہے, ایڈو کرامت ہے. تے ایک پاسو کرامت آئی, بے پاسو نبی دا دین تے علم آیا. کرامت نالو بھی درجہ رسول اللہ دی شریعت تے دین دا زیادہ ہویا. اس واسطے ایک ایسی شے ہے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایڈو کرامت یاد رکھو. جڑے معجزے دا لفظ ہے یہ صرف نبی واسطے استعمال کرنا چاہیے. انہیں کہ معجزہ کیا جی فلانا دکھایا, فلانا معجزاتی طور تے کم کر گیا, نہیں. معجزے دا لفظ صرف نبی واسطے ہوندے. کہ مقصد ہے کہ جس نو عقل نہ منے, عقل تو اچھی لگے ونجے شے اچھی, اس نو آدن معجزہ. حضور نے چاند توڑا, یہ معجزہ ہے. حضور نے حضرت جابر دے 2 مردہ بچے زندہ کیتے, یہ معجزہ ہے. اگر ولی کوئی یہ جیاں کام کرے سی, مردہ زندہ کرے سی, یہ کام کرے سی, تو اس نو آکا ویسی کرامت. ولی کرے سی تا کرامت, نبی کام کرے سی تا معجزہ, اللہ کرے سی تا قدرت, جادوگر کرے سی تا, ٹھیک ہے کہ نہیں جی, اس نو آکا ویسی مکر و فریب, کیونکہ جادوگر کرے اندہ پہ ہے. تے ولی کرے سی تا کرامت, اللہ کرے سی تا قدرت, تے نبی کرے سی تا معجزہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات ہی تا کہین. جی کہ ایک شعر دے وچ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزے دا ذکر کیتے. ایک شعر کہ آکھا, اس کہا سوہنے نبی لجپال دا, مائی آمنا دے لال دا. سوہنے نبی لجپال دا, مائی آمنا دے لال دا. کوئی ہووے این دے نال دا, جگ تے دکھا دے وے کوئی. سوہنے نبی لجپال دا, مائی آمنا دے لال دا. کوئی ہووے این دے نال دا, جگ تے دکھا دے وے کوئی. حضور دا معجزہ ہن اگلے شعر دے وچ ذکر کیتا. اج تائیں وی کئی لوکاں دل ہاں ساڈے وانگو سائیں بشر, انج تا نہ کر کچھ ہوش کر, تے کوہ سائیں دی کیا خبر. سائیں انگلی نو جو ہلایا ہے, چند ٹکڑے تھی کے آیا ہے. سائیں انگلی نو جو ہلایا ہے, چند ٹکڑے تھی کے آیا ہے. ول اپنی چھاتے ولایا ہے, ایویں ولا دے وے کوئی. یہ ہن معجزہ ہے. سائیں انگلی نو جو ہلایا ہے, چند ٹکڑے تھی کے آیا ہے. ول اپنی چھاتے ولایا ہے, ایویں ولا دے وے کوئی. جابر دے بچڑے مر گئے, تے سنیا سارا حال ہے. دعوت کھمن جابر دے گھر, آیا مٹھا لجپال ہے. ہن مت بیا معجزہ. لجپال کرم کمایا ہے, لجپال کرم کمایا ہے. دوہاں پتراں کو چا جوایا ہے. لجپال کرم کمایا ہے, دوہاں پتراں کو چا جوایا ہے. انہاں کلمہ پڑھ کے سنایا ہے, ایویں جوا دے وے کوئی. سوہنے علی پاک دی, علی سوہنے علی پاک دی, دیگر تھئی ہگنی قضا. کیتا اشارہ مدنی سائیں, سورج دیتا واپس والا. درختاں کو قدمے چھکایا ہے,
پتھرا تو کلمہ پڑھایا ہے، سورج لتھا چا ولایا ہے، ایویں ولا دیوے کوئی۔ یہی حضور دا معجزہ ہے نا، درختاں تو کلمہ پڑھایا ہے، درختاں نو قدمے جھکایا ہے، درختاں نو قدمے جھکایا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا ہے، درختاں نو قدمے جھکایا ہے، پتھراں تو کلمہ پڑھایا ہے، سورج لتھا چا ولایا ہے، ایویں ولا دیوے کوئی۔ سبحان اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کس دی چلدی پئی ہے؟ گل چلدی پئی ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت دا جڑا علم ہے او دا بہت زیادہ درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روز ازل دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں اپنا خلیفہ بناونا چاہنا۔ خلیفہ یہ مسئلہ سمجھائے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ہر فرشتہ امیدوار ہو گیا کہ اساں اللہ دا خلیفہ بننا چاہنے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں آدم نو بھی آدھا کہ تو بھی خلافت دا امیدوار بن ون۔ امیدوار تا ڈھگوں نے نا، میں جت ویسا، میں MNA بن ویسا، میں MPA بن ویسا، امیدوار تا ڈھگوں نے، لیکن جتدا تا کوئی ہک ہے نا قسمت والا۔ سارے دے سارے فرشتے امیدوار بن گئے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہن میں نے دسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا نور نبوت موجود، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف شیاں، مختلف سوال فرشتہ تو بھی پوچھن تے حضرت آدم تو بھی پوچھن۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوالاں دے جواب دے کے دن اللہ نو، جڑے اللہ تعالی سوال پوچھن حضرت آدم سوالاں دے جواب دے گے تے فرشتے لا جواب تھی گئے، یا اللہ سانو تا کیا جی؟ کالا لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یا اللہ انہاں سوالاں دا سانو تا پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم نو فرمایا تو دسا، حضرت آدم نے انگلی بھن کے فرشتہ نو جواب دے دیتا، اس سوال دا اے جواب، اس سوال دا اے جواب، اس دعوے دی اے دلیل، اس جواب دی اے وضاحت۔ اللہ نے فرمایا میں خلیفہ تھانو نہ ہی بناونا، آدم نو بناونا ہے۔ کہ کیوں؟ کہ اس واسطے کہ تھوڑے کول علم کو نہیں، علم دی گل تھوڑے کول علم کوئی نہیں، لا علم لنا، یہ تھوڑا جواب ہے کہ سارے کول علم کوئی نہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام فر کر کے علم تے جواب دیندا رہ گیا، لہٰذا میں اپنا خلیفہ آدم نو بنائے سا۔ معلوم ہویا روز ازل دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے خلافت دا تاج پوایا تا علم والے دے سر تے پوایا، نیابت دی جھومر سجائی تا علم والے دے سر تے سجائی، اس واسطے کہ فرشتاں دے کول علم کوئی نہیں تے آدم دے کول علم آئی۔ معلوم ہویا روز ازل دے فیصلے ایویں تھین کہ جنہاں دے کول دین تے شریعت تے اسلام تے ایمان دا علم ہائی، اللہ تبارک و تعالی دا خلیفہ تے نائب بھی وہ آدم بن گیا، اور فرشتوں کے پاس بھی علم تو تھا، فرشتے جاہل تا نن، یہ بھی ایک نقطہ سمجھنا لے، فرشتے جاہل نن، جبریل کے پاس علم تھا، میکائیل کے پاس علم تھا، اسرائیل و اسرافیل و عزازیل کے پاس علم تھا۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے رسالہ لکھا، کیا ابلیس عالم تھا؟ اور اس کا کیا یہ نہ ہے، کیا ابلیس عالم تھا؟ انہاں نے کہا ابلیس ہی عالم ہائی روز ازل وچ، یہی تو فرشتہ ہے کیا جی مقصد ہے کہ ہائی فرشتہ دا امام یہی ہائی، یہ بھی عالم، جبرائیل اسرافیل بھی عالم، لیکن اللہ انہوں نے کیوں نہیں دیتا تے آدم نو کیوں اپنا خلیفہ بنایا ہے؟ کہ اس واسطے کہ فرشتوں کے پاس ایسا علم تھا جو ان کی ذات تک محدود تھا۔ اگاں فرشتے وہ پڑھا نہ سکتے، دسا نہ سکتے، سمجھا نہ سکتے۔ دیکھ آج تک کوئی بندہ آ کے بھئی میں فرشتے دا شاگرد ہاں، کوئی بندہ آ کے میں فرشتے کول پڑھے نہیں۔ فرشتوں کے پاس علم تھا، مگر وہ ایسا علم تھا جو فرشتوں کی ذات تک محدود تھا۔ فرشتوں کا علم لوگوں کو فیض یاب نہیں کر سکتا تھا، فرشتوں کا علم
لوگوں کے سینوں تک منتقل نہیں ہو سکتا تھا، آدم کے علم سے لوگوں نے فیض پایا، آدم کے علم سے زمانہ روشن ہوا، آدم کے علم سے قومیں جگمگا اٹھی۔ اللہ نے فرمایا مینوں وہ علم پسند نہیں جیڑا بندہ پڑھے تے اپنے سینے چ پا کے باہر تھی وے، لوگاں دسے نہیں، چپ گڑو بس میرے کول علم ہے لیکن میں اگھا نہ دسیندا۔ اللہ نے فرمایا فرشتہ کول اوہ چپ گڑپ والا علم ہے تے آدم کول پھیلانے والا علم ہے، بتانے والا علم ہے، سمجھانے والا علم ہے۔ فرشتے خدا کی خلافت و نیابت سے محروم ہو گئے، آدم نے خلافت بھی پالی، نیابت بھی پالی، عظمت بھی پالی، نبوت اور رسالت کا چہرہ بھی سر پر سجا لیا، اس لیے کہ آدم کے پاس اپنے کول بھی علم ہے تے لوگن بھی حضرت آدم علیہ السلام نے مسئلے بھی دسائے تے علم بھی سمجھایا۔ اس واسطے اگر علم بندے کو آ ونجے تو اپنے تک محدود نہ رکھے، یہ نقطہ سمجھ فرشتہ کو علم آئی، اللہ اپنا خلیفہ فرشتہ کیوں نہیں بنایا؟ آکہ اس واسطے آج یہ مسئلہ ہی کھل گیا ہے، اس واسطے کہ فرشتہ کو علم ہائی لیکن او شودے اگھاں پڑھا نہیں سکتے تے آدم کو اوہو جیاں علم ہائی، آدم اگھاں پڑھیندا رہیا، قومن دسیندا رہیا، سمجھیندا رہیا۔ سب تو پہلے حابیل و قابیل نے ایک دوجے نو قتل کر دیتا، آدم نے قتل و غارت دے نقصان دسے، لیکن فرشتہ آیا وہ نہ لکھ کے لگا گیا اے جنتی ہے تے اے جہنمی ہے، جڑا مقتول ہے وہ جنتی ہے تے جڑا قاتل ہے وہ کیا جہنمی ہے، قاتل جہنمی ہے تے جڑا مقتول ہے وہ جنتی ہے۔ بس فرشتہ یہ لکھ کے تے لگا گیا۔ آدم نے وقت اس نو سمجھایا ہے اے تے قتل کیتا ہے، تو جہنمی بن گیا ہے، تو توبہ طیب تھی، تو معافی مانگ، تو معذرت کر، تو بشکوا، اس تو معافی کیا جی گھن۔ اے آدم سمجھیندا پہ ہے، فرشتے نہیں سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا تو میرا خلیفہ نہیں بن سکتا، اس واسطے کہ علم تیرے کول محدود ہے، تیرے کیا جی سینے دے وچ تے اگاں تو دسیندا نہیں۔ اس واسطے اس عالم دا کیا فائدہ کہ جڑا علم پڑھدا ہے تے اگاں سمجھیندا دسیندا نہیں۔ اس حافظ تے قاری دا کیا فائدہ جڑا حافظ تے قاری بن کے تے گھر دے وچ باہ ویندا ہے۔ اس عالم دا کیا فائدہ جڑا علم پڑھ کے 7-8 سال لا کے تے گھر وچ باہ ویندا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ دی سنت علم ہووے بھی صحیح تے علم پھیلاوے بھی صحیح۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاریکیاں دے وچ علم پھیلایا نہیں، یہ پھیلاونا کہندی سنت حضور دی سنت۔ اس واسطے اہل دل آکھا بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گیا، بن کے تاریکیوں میں ضیاء آ گیا، مصطفیٰ آ گیا، مصطفیٰ آ گیا۔ تاریکیاں دے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضیاء بن کے آئے، وہ تاریکی دے اندر کیویں ضیاء بن کے آئے؟ پہلے جہالت دی تاریکی آئی تے رسول اللہ علیہ السلام نے علم دا اجالا پھیلایا، علم دا اجالا پھیلایا۔ تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم ہے جس دی میں کیا جی کافی وضاحت فن دے دیتی، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر کوئی نبی دے علم والا، کوئی حافظ، کوئی قاری کہندا بچہ اگر نکل پہ ہے تو حضور نے فرمایا اگر وہ قبرستان دے وچ گزر پوندا ہے تو اللہ تعالیٰ اس علم والے دے صدقے نال اس قبرستان دے وچوں 40 دیاں تک عذاب نو مؤخر کر دیندا ہے، 40 دیاں تک عذاب چا گھندے جس تے گزرن نال دوجاں دیاں قبراں تو عذاب چویدا پہ ہے، اودی اپنی قبر دے تا عذاب نیڑے ہی کوئی نہیں آونا۔ اس واسطے حضور فرمایا اپنی اولاد نو علم والے پاسے کیا جی راغب کرو، اس واسطے کہ اس دا بہت فائدہ ہے۔ دوسرا کہ وہ عمل، علم دے نال عمل بھی ضروری ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ انہاں دے کولوں ایک بندہ دم رکھاون واسطے آیا بچے نو، آکے اس واسطے کہ اس بچے دم رکھو بچہ گڑ کھاندا ہے، آپ نے فرمایا کل آویں، وہ کل آیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس نو کل پھوکا مار دیتا، اس نے کہا یہ پھوک مارنی آئی تا کل کیوں نہیں ماری، تساں دوبارہ مینوں کیوں سدایا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا تو بچے نو دم رکھیندا ودا ہے کل گڑ دا کہ دم رکھو گڑ زیادہ نہ کھاوے، تے کل میں گڑ آپ کھادی بیٹھا ہم، جدہ میں آپ کھادی بیٹھا ہم لما تقولون ما لا تفعلون،
تو دوجے دے تے اثر کنجے تھی ویا. اس دا نام ہے عمل. فرمایا علم ہی ہوئے تے عمل بھی ہوئے. اگر بندے دا خود عمل نہیں تو اس دا دوسرا تے اثر نہیں ہوئے گا, اس دا اثر نیس کوئی اثر کو نہ ہو سی. تیسری چیز حضور نے فرمایا ایمان. ایک علم, دوسرا عمل اور تیسرا ایمان. ایمان کے وے ایک ایمان اور ایک مشاہدہ. مشاہدہ کے وے کئی شے دیکھ کے مننا, تے ایمان کے وے یؤمنون بالغیب. یؤمنون بالغیب سورۃ بقرہ. ایمان اے وے کہ انڈٹھے من گننا. ایمان اے وے کہ انڈٹھے من گننا. فرمایا اے ایمان ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے, حضور فرمائے سی ایک بندے دے 99 رجسٹر ہوسن, 99 گناہاں دے بھرے ہوئے ہوسن, 99 رجسٹر گناہاں دے بھرے ہوئے. اتے ایک دوجے دے تہ بتہ چھت تک کیا جی چڑے پین رجسٹر. ایک پرچی آسی, اس پرچی دا وزن وزنی اور بھاری ہوئے سی. یہ پرچی کیڑی ہے؟ کہ وہ پرچی ہے جڑی تیرے ایمان دی پرچی ہے. ایمان گناہ کیتن, جرم کیتا ہے, خطا کیتی ہے, سب کچھ کیتا ہے, لیکن تے اپنا ایمان محفوظ رکھا ہے, اپنا ایمان بچا گدا ہے, بچا گدا ہے. اس واسطے ایک پاسے گناہ ہیں بھی, بے پاسے ایمان دی پرچی ہے. تو فرمایا ایمان دی پرچی گناہاں 99 رجسٹر دے گناہاں تے وزنی ہوئے سی. بس اس ایمان کو محفوظ رکھنا ہے. یہ ایمان ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ 99 رجسٹر دوتے اس سے ایمان دی دولت نے وزنی تھی بنا ہے. موبائل, انٹرنیٹ, گوگل, یوٹیوب, ویڈمیٹ, واٹس اپ, پتہ نہیں کیا 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 جی ناہن, یہ سب چیزیں, ٹک ٹاک, یہ سب کچھ آپ کے لیے سہولتیں ضرور ہیں, سہولتیں ضرور ہیں, مگر در حقیقت تھوڑے ایمان نو خطرے دے وچ ڈالن دے مترادف ہے. یہ موبائل نے نوجوان دے ایمان نو خطرے چ ڈالا. موبائل نے لڑکی کی عزت کو خطرہ لاحق کیا. ایک زمانہ تھا لوگوں نے ایمان کو محفوظ کیا. اس واسطے کہ سہولتاں کوئی نہ, سہولتاں ہیں مگر ایمان خطرے چ پائے گئی ہے, ایمان خطرے چ پائے گئی ہے. وہ ایک زمانہ تھا کہ والدین خود اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ طے کرتے تھے, ان سے پوچھتے بھی نہیں تھے. ہن مسئلہ برعکس ہی گئی ہے. ہن بیٹا تے بیٹی آپ اپنے رشتے طے کریں جب پیو ماں کو نہیں پوچھ دے. ہن دیکھ اس لے کے آئی پیو ماں رشتہ کریں دا آئی چا, بس ہو گیا. بیٹے تے بیٹی کو نہیں پوچھا تے ہن آپ بیٹے رشتہ کر کھلا رہے تے پیو کو نہیں پوچھا, میں تا نہیں کرنا ہے, میں تو اتھے ہی کرنا ہے. یہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیا گیا ہے. یہ ایک بیرونی سازش ہے, یہ ایک انگریز کی مکر و فریب کی بہت بڑی صورتحال ہے. اس کو سمجھنا ہوگا. والدین کا بے ادب بنانا, والدہ سے دور کرنا, خدا سے دور کرنا, مصطفیٰ سے دور کرنا, مکین گنبد خضرا کے دین کو پس پشت ڈالنے کے مترادف ہے. والد دا بے ادب بن گیا, والدہ دا بے ادب بن گیا, تے کہیں بنایا, اس سے موبائل بنایا, اس سے موبائل بنایا. میں تو یہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے, بھاویں تجھے ہی کر, میں تو نہیں کرنا ہی کرنا ہے. حضرت عمر فاروق نے گئے تھے, والدہ ملین دی پئی آئی دودھ چ پانی, تے بچی آکھا نہیں ملاونا, نہیں ملاونا پانی. کیوں؟ آکھے اس واسطے جینوں اسا دیونا او کو دے دے پہن. اگو بچی آکھا چاہا او تو نہیں دے دے پے, لیکن جینوں حساب دیونا او تو دے دے پے. جیندے کل حساب گننا او کو دے دے پہن. اے والدہ آکھا ہے پیسے جیندے کل حساب گننا او کو دے دے پے نہیں. اگو بیٹی آکھا جینوں حساب دیونا وہ تو دے دا پیا. حضرت عمر سن گتا, کیونکہ بادشاہ نو اجازت آئی وہ کان لا کے سن سکتا ہے. رعایا دی حالات یہ شریعت دی روح نال, بیا کوئی نہیں سن سکتا چوری کہندی حال گلاں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا بس اس لڑکی نال میں اپنے عبداللہ بن عمر اس دا میں رشتہ کرنا ہے. اس واسطے کہ میں نے اس دی دیانتداری پسند آ گئی ہے. رشتہ ہو گیا. عبداللہ بن عمر نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے, میں نے جانچا نہیں ہے, میں نے پڑتال نہیں کی, پہلے دیکھوں گا پھر سوچوں گا پھر
پھر جواب دوں گا نہیں۔ اے ابا جان اگر تہ رشتہ کیتا ہے جت میں حاضر ہاں۔ وہ نوجوان رسوا ہو کر رہ گئے، ذلت کے گڑھوں میں گر کر چلے گئے، جنہوں نے والدین دے رشتے دو تے اعتراض کیتا، کامیاب ہوئے تھی گئے جنہوں نے والدین دی ہاں نال ہاں ملا چھوڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے جملہ نو اپنی بارگاہ منظور فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔